مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد یوٹیوب چینل پر ہم تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ ہمارا پروگرام مختلف دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، یعنی حج کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر عید الاضحیٰ ہم جانتے ہیں کہ 10 تاریخ کو پورے عالم اسلام کے اندر اس کو سنت ابراہیمی طور پر منایا جاتا ہے۔ سنت ابراہیمی اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی، انہوں نے قربانی ادا کر دی، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ دین حنیف میں، دین اسلام میں سنت ابراہیمی طور پر چل رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید الاضحیٰ اپنے جب مدینہ پاک پہنچے ہیں وہاں پر آپ نے عید بھی منائی ہے، عید الاضحیٰ بھی منائی ہے، اور آپ نے عید الاضحیٰ کے دن قربانی بھی کی ہے۔ بتایا کہ ہمارے جد کی سنت ہے، ہمارے دین میں بھی یہ ہم پر واجب ہے۔ اس کے اپنے مسائل ہیں، یقیناً آپ وہ مسائل بھی تمام علماء سے برابر سنتے رہتے ہوں گے کہ یہ قربانی ان افراد پر، ان کمانے والے افراد پر واجب ہوتی ہے جو کماتے ہیں ماشاءاللہ، جو زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، خیرات بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہیں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس دن یعنی 10 تاریخ کو بالخصوص 10 اور 11 اور 12 کو اللہ کی راہ میں جانور قربان کرو۔ اللہ کو اس دن پسند ہی ہے قربانی۔ تو اب وہ قربانی کا پس منظر بھی شاید آپ نے یقیناً بہت سنا ہوگا۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظوں میں اس کی افادیت بتاؤں، اہمیت بتاؤں، اور یہ بتاؤں کہ جو قربانی اسماعیل علیہ السلام نے دی ہے اس سے ہمیں سبق کیا ملا ہے۔ بہت بڑا سبق ملا ہے ہمارے اسلام کے حوالے سے۔ تو اول تو یہ بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برزیدہ نبی ہے جن کا رتبہ ہمارے نبی کے وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، یعنی ہمارے نبی کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر آزمایا، بڑی بڑی آزمائشوں سے آپ گزرے ہیں۔ یعنی جب ہم پڑھتے ہیں جو کہ زندگی ہمیں ملتا ہے سبق قرآن مجید کی اور حدیث کی روشنی میں، تو لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر لمحے جو ہے آزمائے گئے، ہر موقع پر آزمائے گئے۔ اب یہ آزمائشی دیکھ لی کہ ابھی جب آپ اپنے شام میں تھے اور وہاں پر لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بھائی بت پرستی نہ کرو وغیرہ وغیرہ، دیکھیے وہ کرتے تھے، انہوں نے جوانی کی حالت میں جا کر ان بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ یعنی وہ لوگ چلے گئے اپنے کسی میلے میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، اور وہ اپنا جو توڑنے والا تھا وہ کسی بڑے بت پہ لٹکا دیا۔ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی آزمائش! اللہ کے نبی ہیں، اللہ چاہتا تو 10 طریقے سے بچانے کے، لیکن یہ سب چیزیں جو انبیاء کرام کے واقعات ہے نا، یہ سچی حکایت ہمارے لیے زندگی کے اندر مشعل راہ ہوتی ہیں۔ ہمیں چیزیں دکھائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں، کیوں وہ تکلیف میں ڈالے گا ان کو؟ لیکن آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو ہم ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، تمہاری زندگی بھی آزمائشی میں ہوگی۔ قرآن نے کہا نہیں کہ مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، ہم سب سے کہا اس نے، اور یقیناً ہمیں آزمائشی نظر آتی ہے ہمارے ساتھ۔ خیر، تو وہ آزمائشیں بہت ساری۔ اس آزمائش کے بعد جب آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تو لوگوں نے، نمرود نے خیال کیا، لوگوں نے خیال کیا 40 دن کے بعد کون بچے گا؟ لیکن کیا ہوا؟ 40 دن کے بعد جب دیکھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام بالکل ویسے ہی باہر آئے جیسے کہ اندر ڈالے گئے تھے۔ یہ بھی ایک آزمائش سے گزر گئے۔ اس کے بعد ابھی آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، آپ کی سارا اہلیہ موجود تھی، ان سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، پھر بیوی حاجرہ سے آپ کی شادی ہوئی، اور آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، تو بیوی حاجرہ سے آپ کی اولاد ہوئی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ نے آزمایا، کیا؟ اولاد دے دی۔ اب کہا کہ اے ابراہیم اپنے اہلیہ کو اور بچے اسماعیل کو جا کر فلاں وادی میں چھوڑا، مکے کی وادی میں چھوڑا۔
چھوڑ کر آ گئے. کتنی بڑی آزمائش. اولاد ہو نہیں رہی تھی, ہوئی تو کہا گیا کہ چھوڑ کر آ گئے, یہ آزمائش ہے. اب وہ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام پہنچے اور وہاں پانی نکل آیا, زمزم نکل آیا, وہاں رہنے لگے. 2-3 دفعہ ابراہیم علیہ السلام آئے, مل کے چلے گئے. اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہاں ٹھہرو, یہ بھی آزمائش تھی. اپنی اولاد ہے, اولاد کے بعد زیادہ نہیں ٹھہر سکتے, نہیں ٹھہرے, چلے گئے واپس. پھر ایک آزمائش اور آئی, بہت بڑی آئی. ادھر اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے, 10 سے 12 سال یا 12-14 سال عمر بتائی جاتی ہے, اور ادھر بیت اللہ شریف وغیرہ بن گیا. اس کے بعد ایک آزمائش اور آ رہی ہے. بیت اللہ کے بنانے کے بعد آزمائش ایک اور آ رہی ہے. وہ کیا آ رہی ہے؟ جب اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ بنا کے چلے گئے, پھر خواب آیا ابراہیم علیہ السلام کا, اور خواب یہ آیا کہ اے ابراہیم, آپ اب ہماری راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی. پہلے یہاں پر میں آپ کو قرآن کریم کے الفاظ سناتا ہوں, تفصیل ہم اپنے زبان میں ہوگی, لیکن قرآن نے کیا کہا. قرآن فرما رہا ہے پہلے ان کی دعا, رب حبلی من الصالحین, الہی مجھے لائق اولاد دے. یہ دعا مانگ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے لیے, لائق اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور دعا مانگ رہے ہیں اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارے یہاں بھی ظاہر بات ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض فوراً اولاد رہتی ہے, بعض نہیں ہوتی ہے. دعائیں مانگتے رہے, مانگتے رہے, مانگتے رہے, مانگتے رہے. حضرت ذکیہ علیہ السلام نے بہت لمبی دعا مانگی, بہت عرصے کے بعد اللہ نے دعا قبول کی اور بشارت دی کہ اے زکریا, ہم نے تمہیں ایک نیک اولاد دی ہے, اس کا نام ہے یحییٰ. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, رب حبلی من الصالحین, الہی مجھے لائق اولاد دے. اور یہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے لیے وظیفہ ہے. جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو سورہ صفات کی آیت نمبر 100 ہے, اس کو بار بار پڑھا کرتے رہے. 100 دفعہ پڑھیں, 1000 دفعہ, جتنا پڑھتے رہے. یہ دعا ہے نا, پڑھتے رہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے گا. تو اسے دعا مانگی انہوں نے. اللہ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. لفظ لڑکا تو نہیں, عربی میں غلام آیا ہے, تو غلام ہمارے لڑکا بھی بولا جاتا ہے. لڑکا بول لیں یا غلام بول لیں, مترادف استعمال ہو سکتا ہے. تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے تمہیں غلام عطا کیا. ترجمہ یہاں کیا گیا لڑکا تھا, تاکہ آدمی کنفیوز نہ ہو. تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اب آزمائش کیسے ہوگی کہ اس ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں مشام میں, اور پھر جاتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا فرماتے ہیں جا کر, پھر جب وہ اس کے ساتھ کام قابل ہو گیا, کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. باپ بیٹے سے یہ کہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں تو دونوں کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن اللہ کا حکم ہے, نبی خواب سچا ہوتا ہے. جا کے بیٹے کو سنایا, بیٹا بھی 10-12 سال کا یا 12-14 سال کا ہے. جب سنایا کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا, میں تجھے ذبح کرتا ہوں, فانظر ماذا تری, اب تو بتا تیری کیا رائے ہے. یہ کتنی بڑی آزمائش اب بیٹے کے لیے بھی آ گئی تھی. باپ کے لیے تو ہے آزمائش کے ذبح کرنے جا رہے ہیں وہ, لیکن بیٹے کے لیے بھی آزمائش آ گئی. یہ باپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن جواب کیا ہے ایک نبی زادے کا. قال یا ابت افعل ما تؤمر, کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے. یہ ہوتی ہے فرمانبرداری اولاد کی. کتنے بڑے سبق ہیں اس کے اندر, کہ کتنی بڑی بات ہو رہی ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے. وہ کہتے ہیں باپ کیا باتیں کر رہے ہیں, ایسا ممکن ہے؟ کوئی آرگومنٹ نہیں, ایک ہی بات کہی کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صابر پائیں گے. میں کسی دن بھی حرکت نہیں کروں گا, نہ بھاگوں گا. بھاگ بھی سکتے تھے بیٹا, ماں کے پاس چلے جاتے کہ اماں دیکھو ابا کیا کہہ رہے ہیں,
لیکن نہیں، نبی زادے ہیں، تعلیم ہمارے لیے کہ باپ جو حکم دے رہا ہے تو اس کو ہمیں کرنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اور مجھے آپ صابر پائے، جب اطمینان ہو گیا، اب باپ بیٹے مکہ مکرمہ سے چلے آگے، وہ ہے علاقہ مینا کا، مینا کی پہاڑیاں، یہ وادی ہے مکے کی، اور وادی سے نکل کے جب آگے جاتے ہیں مینا کی پہاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پہنچ گئے ایک ایک پہاڑی کے اوپر۔ اب پہاڑی پہنچنے کے بعد اللہ کا حکم تھا، چھری ہاتھ میں ہے، اب ان کا بیٹا لیٹ جاؤ، بیٹا لیٹ گیا۔ اب دونوں کے اندر ایک چیز دل میں پیدا ہو سکتی تھی کہ بھائی جب وہ لمحہ بالکل آئے گا تو ایک دم عجیب سی کیفیت ہو جائے گی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تمہارے میں پٹی باندھ دیتا ہوں آنکھ پر اور اپنی باندھ لیتا ہوں، تاکہ نہ تمہیں کوئی کسی قسم کی بات ذہن میں آئے نہ میرے ذہن میں آئے، اور ہم اپنا کام کر لیں گے۔ تو باپ بیٹے دونوں نے پٹی باندھ لٹا دیا۔ اب پٹی باندھ کے اب لٹا دیا، اب دیکھیے یہیں پہ بہت بڑا ہمیں سبق ملے گا کہ اللہ کی راہ میں جو قربان کیے جاتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ جیسے ہمارے جاتے ہیں مجاہدین، اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر قتل ہو رہے ہیں۔ اور جب قتل ہو رہے ہیں تو ان کو یہ مت کہو قتل ہو گئے، یہ مت کہو کہ مر گئے، بلکہ ان کو تم شہید کہو۔ ایک ہمیں صلاحیت بھی دے دی گئی کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اس کو مردہ مت کہو، مردہ نہ سمجھو، اس کو لفظ شہید کہو۔ شہید کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ اللہ کی راہ میں مارا گیا، اور جو اللہ کی راہ میں مارا گیا اللہ نے آگے ہمیں بتا دیا کہ وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے۔ یہ بات ہے نا، سورہ بقرہ میں آپ پڑھ لیے گا جا کر، اس میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب یہاں بات آگے بتانے جا رہا ہوں، یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم سے ذبح کرنے جا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں دو، تیسری دفعہ میں چھری چل گئی۔ جب چھری چل گئی تو ہاتھ میں خون آ گیا۔ جب خون آ گیا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھائی میرا کام ہو گیا مکمل، میں نے خواب پورا کر دیا۔ اب الفاظ دیکھیے قرآن نے کیا کہے ہیں، خوبصورت الفاظ۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ سوچنے کی بات ہے کہ باپ نے پٹی باندھ کر اسے الٹا لٹا دیا، خود ہی پٹی باندھ لی ہے، لیکن نہ مجھے تکلیف ہو نہ بیٹے کو تکلیف ہو۔ اب قرآن بھی بیان کر رہا ہے یہ بات کہ کیا اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ اب جب چھری چل گئی ہے اس کے بعد کیا حال ہوا ہوگا، لیکن چھری چلی ضرور، خون بھی نکلا۔ اب جب خون نکلا، ہاتھوں میں آ گیا، سمجھ گئے میرا کام ہو گیا، انہوں نے اپنی جب پٹی کھولی اپنی ابراہیم علیہ السلام نے، تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں، صحیح سلامت کھڑے ہوئے۔ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ یہ ہے فلسفہ اس کے اندر۔ آپ تو اللہ نے فرمایا، پھر آواز آ رہی، وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم۔ کیا ندا فرمائی؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، تو نے اپنا کام کر دیا، میں نے اپنا کام کر دیا، کہ جو میری راہ میں مارا جائے گا وہ مردہ نہیں کہلائے گا، وہ زندہ رہے گا۔ تو یہ بہت بڑا اس کا فلسفہ ہے شہادت کے حوالے سے۔ اور نبی کے نے فرمایا نا کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح آپ کے اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے آپ کے والد ہیں، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں میں۔ وہ بھی زندہ رہ گئے، ان کے بدلے اونٹ دیے گئے
اور یہاں پر جب چھری چلی تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کوئی بھی جو میری راہ میں مارا جاتا ہے وہ کیسے زندہ رہتا ہے۔ ان ھذا لہ البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی، آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر کی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کے اسے بچا لیا۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ ہی نے بچایا۔ تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ جہاد کرو، اللہ حکم نے جہاد کیا، جہاد میں وہ بظاہر شہید ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کو زندہ رکھا۔ اور پھر فرماتا ہے ہم ایسے زندہ رکھتے ہیں، وہ روزی بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، ایسا زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ جب اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، بہت سارے واقعات موجود ہیں، تو ہمیں اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کی بات کو مانو، پہلے سمجھ نہیں آئے تو خاموش رہو، اللہ تعالیٰ ضرور عقل دے دے گا، اس کی سمجھ دے دے گا۔ لیکن آپ غیر ضرور سوال کریں گے یار کیسے ممکن ہے کہ یار ہمارے سامنے ایک آدمی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گا، پھر وہ کیسے زندہ ہوگا؟ بھائی یہ میرے سوچنے کی بات نہیں ہے، مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ نے کہا زندہ ہے وہ زندہ ہے، اللہ نے کرے دکھا بھی دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اگزامپل سامنے ہے نا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے کر اسے بچا لیا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اسحاق علیہ السلام۔ تو اس کے اندر جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ کہاں ادا کی انہوں نے؟ مینا میں۔ اور مینا سے آگے جائیے تو میدان عرفات ہے، وہاں ایک بہت بڑی سنت ہے۔ وہ کس نوعیت کی ہے؟ وہ توبہ استغفار کی ہے۔ اور حج کے اندر یہ قربانی بھی ہے، توبہ استغفار بھی ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ دیکھیں ابھی حج شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ، جمعرات کے دن تمام حجاج کرام جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں ہوں گے، سب ہاتھ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں، اپنے توبہ کر رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں۔ تو یہ حج جو ہے ہمارے انبیاء کرام کی نشانیاں ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو عرفات کے میدان میں اتارے گئے، اور اپنی لغزش کی جو ان سے بھول ہوئی تھی اس کی انہوں نے یہاں پر اللہ کے آگے دعا کی، استغفار کیا، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے اتنا واقعہ، تو وہاں حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت ہم ادا کرتے ہیں، صفا مرہ دوڑتے ہیں۔ تو حج جو ہے ہمارے انبیاء کرام کی، صالحین کی عطاؤں کا نام ہے۔ پھر سب سے زیادہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جو معاملات جس طرح ادا کیے وہ ہمارے لیے سنت عظیمہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو حج توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر دیا ہے ان کو 10 سے 11 3 دن ہوتی ہے قربانی۔ یاد رکھیے احناف کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام احمد حنبل کے نزدیک، چاروں مذاہب کے جو چار امام ہیں، چاروں کیا قربانی صرف 3 دن ہے، 10 11 12، اور 12 بھی کوشش کریں کہ عصر سے پہلے پہلے قربانی کر لیں۔ عصر سے مغرب پھر کراہت آ جاتی ہے، لیکن قربانی پھر بھی ہو جائے گی، لیکن آگے نہیں ہوگی، چوتھے دن نہیں ہوگی، یہ ہمارا۔ اسی طرح کی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، 9 سے شروع ہو جاتی ہیں اور آپ 13 تک پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد، یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سماعت فرمائے، اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائے اس پر ہم صبر کریں، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ طلب کرے تو ہم اس کریں، کوشش کریں۔ اگر جہاد کا موقع ہے جہاد کے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دین اسلام پر توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔